تو اس لیے حکم جو ہے شریعت کا مہمان نوازی کا، سخاوت کا، وہ یہی ہے کہ آدمی مہمانوں سے کچھ نہ کہے، اور جو اس کے پاس ہے باحضر، جو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ لا کے آگے رکھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو خط لکھا، وہ بڑا عجیب دور تھا، اور تقریباً بڑا یعنی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ، بڑا غربت کا دور تھا۔ خط لکھا کہ حضرت مجھے عادت ہے مہمان نوازی کی، چونکہ میرے باپ بھی سخی تھے، وہ بھی اپنے دور میں بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ تو پھر جب اللہ نے وہ ہماری جائیدادیں جو تھیں، زمینیں جو تھیں، ظفر گڑھ میں دریا اٹھا کے لے گیا تو کچھ بھی نہ رہا، اللہ کی شان ہے، گھر بھی گئے، زمینیں بھی گئی، جائیداد بھی گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ والد فرماتے کہ تمہارے دادا جو تھے نا یار محمد، وہ بس ایک اتنا مٹی کا مٹکا جو ہے نا، وہ لسی کا بنا کے سڑک پہ بیٹھ جاتے، اور جو کوئی گزرتا تو اس کو کہتے کہ بھائی اب یاروں کے پاس کھانے کھلانے کی طاقت تو نہیں ہے، لسی کو پیتے جاؤ، تو ایک ایک گلاس لسی پلاتے مسافر کو، یعنی ان کی طبیعت مطمئن نہیں ہوتی جب تک وہ پوری نہ ہو۔ اور پھر یہی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی جذبہ تھا، انہوں نے لکھا حضرت کے حالات یہ ہیں کہ میری طبیعت میں مہمان نوازی ہے، اور غربت کا یہ عالم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ طلباء کے لیے بھی بس کچھ سبزی لگا دیتے ہیں، یا کچھ بستی سے گھروں سے روٹیاں آ جاتی ہیں۔ تو مہربانی کر کے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی چیز لکھیں۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں وظیفہ بتایا بھی جائے تو تم نہیں پڑھو گے، چونکہ تم مدرس آدمی ہو، تمہیں پڑھانے سے شغف ہے، تمہیں یہ عملیات اور یہ وظیفے وغیرہ کرنے کا ذوق ہی نہیں ہے۔ بس ایک کیا کرو کہ تکلف نہ کیا کرو مہمان کے لیے، کہ پیسہ ہو نہ ہو قرضہ لے کر بھی اچھا کھانا کھلاؤ، جو گھر میں ہے، دال ہے، سبزی ہے، کچھ ہے، دے دو۔ کبھی اللہ محتاج نہیں کریں گے۔ بعض فرماتے ہوں گی شاید دعا ہو گئی ہوگی۔ تو بہرحال مہمان نوازی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پوچھیں نہیں، جو کچھ حاضر کر دیں۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ایک دفعہ کہتے ہیں مہمان آئے، تو ان میں ایک مہمان جو تھا آپ کے علم میں نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور جب آپ نے پوچھا تو اس نے کچھ کلمہ بھی گستاخانہ کہا اسلام کے بارے میں، اور یہ بھی بتلایا کہ میں تو کافر ہوں، چلو اٹھ جاؤ ایک دسترخوان سے۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم یہ پہلے سے کافر تھا، ہم نے تو اس کا کھانا کبھی بند نہیں کیا، تم نے فوراً بند کر دیا، ہم تو کافر کو بھی دیتے رہے نا، فاسق تھا، فاجر ہو، کافر ہو، رزق تو اللہ دے رہے ہیں۔ اگر روزی کا تعلق نیکی سے ہوتا تو لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ یہ اس کا کمال ہے، اس کی رحمت ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے ذمہ رزق رکھا ہے ہر چیز کا۔ تو بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاء بعجل، عجل کہتے ہیں چھوٹا بچڑا، حنیز کہتے ہیں بھونا ہوا، آگے سامنے رکھا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں پڑا تھے کھانا کھانے کے لیے،
نکرہم وأوجس منہم خیفۃ. آپ بڑے حیران ہوئے کہ کون لوگ ہیں، اور کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ تو دشمنی کی علامت ہے کہ دشمن نہیں کھاتا. اس لیے آپ کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ اللہ عالم یہ کون ہے. انہوں نے بھی پہچان لیا کہ حضرت خلیل گھبرا رہے ہیں. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا حضرت آپ نہ ڈریں، ہم فرشتے ہیں، فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں، فرشتے تو کھانے سے پاک ہوتے ہیں. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے. اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ میرے مہمان فرشتے ہیں تو بلا وجہ بچڑا پکا کے لے آتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب اللہ کی شان ہے. انبیاء، اولیاء، صوفیاء، صلحاء کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا. اگر علم غیب ہوتا تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانور ذبح کر کے بھون کے آگے نہ رکھتے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنے دل میں آپ نے خوف بھی محسوس کیا. اگر علم غیب ہوتا کیوں ڈرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. آپ کی بیوی جو تھی وہ بھی کھڑی تھی مہمانوں کی خدمت کے لیے. چونکہ اس زمانے کے اندر پردے کے احکام الگ تھے اور اسلام میں حضور کی شریعت میں پردے کے احکام الگ ہیں. اور اس دور کی روایات میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گھر والے بندے جو ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے مہمانوں کے کھلانے پلانے میں مدد کریں. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں تو بیوی سے بحث پڑی. انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. تو فرشتوں نے آپ کو مبارک دی، بی بی صاحبہ کو مبارک دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام حضرت اسحاق ہوگا. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. پھر اللہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی بیٹا دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا. اور شان دیکھیں کہ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب بھی نبی ہیں. اور آگے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ سب انبیاء